8 نومبر 2021 کو یعنی کہ پچھلے سال کنول مطلوب جس کی عمر صرف 11 سال تھی اپنے گھر سے نکلی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ بچی کہاں چلی گئی؟ بچی کو تلاش کیا جائے، بچی کو واپس لایا جائے، بچی کو بازیاب کروایا جائے۔ اہل علاقہ ورثہ اور تمام ضلع کے لوگوں نے اس بچی کی واپسی کے لیے آواز اٹھائی اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ بچی کو تلاش کر کے گھر واپس لایا جائے۔ پولیس اس سارے عرصے میں بچی کو تلاش کرتی رہی، لیکن 25 دن تک بچی غائب رہی اور 25 دن کے بعد یہ بچی واپس ملی، لیکن زندہ حالت میں نہ مل سکی۔ بچی کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے بچی کی تلاش کے لیے مختلف لوگوں سے تفتیش کی اور تفتیش کے دوران پولیس نے ایک مشتبہ شخص جس کا نام معین عرف صاحب ہے اس کو شامل تفتیش کیا۔ اس کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور یہ ڈڈیال میں کیٹرنگ کا کام کرتا تھا، ٹینٹ سروس میں کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق اس نے اعتراف جرم کیا اور اس کی نشاندہی پر پولیس کے مطابق گھر سے تقریباً 70 سے 80 گز فاصلے پر جھاڑیوں سے بچی کی لاش برآمد کی گئی۔ بچی کی لاش برآمد ہونے کے بعد نماز جنازہ سے قبل پولیس نے پریس کانفرنس کی اور انویسٹیگیشن کرنے والی ٹیم کو انعامات دیے۔ یہ سب بہت جلدی اور عجلت میں کیا گیا پولیس کی طرف سے۔ پولیس کے اس عمل پر میں نے اس وقت ایک پوسٹ کی تھی۔ وہ پوسٹ کیا تھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یارکشائر ریپر ڈاکومنٹری کو تقریباً 1.5 سال پہلے دیکھی تھی۔ یارکشائر میں خواتین کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ پولیس کے لیے قاتل کو پکڑنا معمہ بن گیا۔ قاتل نے 1975 سے 1980 تک 13 عورتوں کو قتل کیا جبکہ 7 پر حملہ کیا، لیکن وہ بچ گئی۔ پولیس نے اس تفتیش پر بڑا سرمایہ خرچ کر دیا۔ ہزاروں لوگوں سے تفتیش کی گئی لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر اچانک ایک دن انچارج افیسر کے نام ٹیپ ریکارڈ بھیجی گئی جس میں ریکارڈنگ بھیجنے والے نے اعتراف کیا کہ وہ یارکشائر ریپر ہے۔ پولیس کے لیے یہ تفتیش سر درد بنی ہوئی تھی۔ انچارج پولیس افیسر نے اس کو حقیقت مان کر فائل بند کر دی۔ جارج اولڈ فیلڈ، اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل، ویسٹ یارکشائر پولیس اس ناکامی اور بدنامی کے ساتھ ریٹائر نہیں ہونا چاہتا تھا، حالانکہ ماہرین نے اس آڈیو ریکارڈنگ سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ اس کیس کو کور کرنے والے رپورٹرز کو بھی اس کی حقیقت پر شک ہوا۔ نئی رپورٹنگ فیلڈ میں قدم رکھنے والی خاتون نے اس پر کافی محنت کی۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے مزید برتاتے ہیں۔ پھر ایک دن اکن پیٹر سوٹکلف شیفیلڈ سے گاڑی کی جعلی نمبر پلیٹ ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا۔ تفتیش شروع ہوئی تو بالآخر اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ یارکشائر ریپر ہے۔ ہزاروں افراد کے ساتھ پیٹر سوٹکلف سے متعدد مرتبہ تفتیش کی گئی تھی لیکن وہ پکڑا نہیں گیا۔ اب اس کیس کو برطانیہ میں پولیس کی بدترین تفتیش کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جان سیموئل ہمبل، جس نے پولیس کو جعلی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ خطوط بھیجے تھے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یارکشائر ریپر ہے، 2006 میں DNA کی مدد سے پکڑا گیا تھا۔ اس کرائم پر اسے 8 سال قید ہوئی۔ ڈڈیال آزاد کشمیر معصوم کنول مطلوب کیس اور اس کیس میں فرق اتنا ہے کہ پولیس نے ملزم کو پکڑ کر معصوم کی نعش برآمد کی ہے، لیکن یہ اتنا معمولی کیس نہیں کہ پولیس بچی کی نماز جنازہ سے قبل چند پولیس افسران کو انعامات دے کر اس کیس کی فائل بند کر دی جائے۔ یہ اتنا غیر معمولی کیس ہے کہ اس کی تحقیقات وسیع پیمانے پر ہونی چاہیے۔ اس کیس کو لے کر پتہ نہیں کیوں مرحوم حاجی مشتاق کشمیری صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی پیشہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی علم، اپنے شعور اور حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر اپنے تجربے کے مطابق کوئی بھی رائے قائم کرتا ہے۔ وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے۔ میری اس رائے کے ساتھ بہت سارے لوگ اتفاق کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ 25 جنوری کو صحافی وقار بگا نے یہ خبر دی اپنے یوٹیوب بلاگ میں کہ پولیس کو اس کیس سے متعلق فرانزک رپورٹ موصول ہو گئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق جس ملزم کو پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے اس کا DNA میچ نہیں ہو رہا ہے۔ پولیس نے اس خبر کی تردید کی اور اس تردید
کی خبر کو پریس ریلیز کی صورت میں شائع کیا۔ یہاں تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن پولیس کو یہ خبر ناگوار گزری اور پولیس نے صحافی وقار بگا کے خلاف FIR درج کی اور آدھی رات کو صحافی کے گھر ریڈ کی گئی۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا اور صحافی وقار بگا کے خلاف اس کے والدین کو بھی ہراساں کیا گیا۔ پولیس نے اتنا سخت رد عمل کیوں دیا؟ میرے خیال میں اس کی جو مین وجہ یہی ہے کہ ہماری پولیس یا دیگر محکمے بھی اس طرح کی خبروں کے جس میں سوال کیا گیا ہو، تنقید کی گئی ہو، اس کے عادی نہیں ہے، اس کے لیے یوز ٹو نہیں ہے۔ پولیس کو وہی خبریں اچھی لگتی ہیں جو وہ خود اپنے قریبی صحافیوں کو واٹس اپ کرتے ہیں، یعنی کہ دبنگ SHO صاحب نے SSP صاحب اور DSP صاحب کی خصوصی ہدایت پر ماچے گاہ میں سے 10 گرام چاس برآمد کر لی ہے۔ تو اس طرح کی خبر تو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر کوئی تنقید کرے اور سوال کرے تو وہ ناگوار گزرتی ہے۔ بہرحال پولیس کا موقف یہ ہے کہ اس خبر میں کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں، کچھ اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوفتیں ملوث ہیں۔ تو یہ اکثر پاکستان اور آزاد کشمیر میں ایسے کہا جاتا ہے، جب بھی کسی ادارے، کسی گروپ یا جماعت یا شخص کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو اس کے پیچھے کچھ اور مقاصد کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض لوگ جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے غیر محسوس طریقے سے استعمال کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے فیکٹ اینڈ فگر درست ہوں، آپ کے پاس حقائق پر مبنی رپورٹ ہو، تو پھر خواہ وہ آپ کے اندر کے مخالف ہوں یا باہر کے، وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا، جب فورینسک رپورٹ سامنے آئے گی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا اور کوئی بھی دوسرا شخص جو اس کیس میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ تک تعلق جرنلسٹ کا ہے تو جرنلسٹ کا کام ہی خبر دینا ہوتا ہے۔ وقار ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں، پچھلے 6-7 سال سے وہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، مختلف اخبارات کے ساتھ، ریڈیو کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں، مختلف اہم شخصیات کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں، انتظامیہ کے، سیاسی شخصیات کے، حکومتی شخصیات کے، اور نمبل یونیورسٹی سے وہ ماسٹر ڈگری بھی کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ خبر سوشل میڈیا پر کیوں دی گئی، ریگولر میڈیا میں آنی چاہیے تھی۔ تو یہ اعتراض میرے خیال میں اس لیے درست نہیں ہے کہ اس وقت ہر کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہے اور بہت سارے ادارے بھی آفیشیلی، ایون پولیس نے بھی جو اپنا موقف دیا، پریس ریلیز جاری کی، وہ اپنے آفیشیل پیج پر دی۔ تو اس لیے اب ممکن نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر کسی کو روکیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکے۔ بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو سینسرشپ کی وجہ سے ریگولر میڈیا میں خبر نہیں دے سکتے، تو وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جن کو جاب سے نکالا گیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے ذریعے ہی اپنی جو جرنلزم کا کیریئر ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اعتراض تو ویلڈ نہیں ہے۔ البتہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ خبر میں الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے اور جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر صحافی کا کام ہی خبر دینا ہے اور اسے خبر دینی چاہیے۔ اس سارے جو معاملہ چل رہا ہے اس میں صحافی کی خبر درست ہے یا پھر پولیس کی تردید درست ہے، اس کا فیصلہ تو فورینسک رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ہی ہوگا۔ لیکن جو کنکلوژن ہے اس ساری گفتگو کا کہ ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی ہے اور اس بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، پولیس بھی ہمارا ادارہ ہے اور صحافی بھی ہمارے معاشرے میں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اصل مجرم ہے وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اس کو سزا ملے تاکہ اس طرح کا کرائم دوبارہ نہ ہو سکے۔